فرما ہمارے نہایت کرم فرما شاہکار ترنم صاحب الفضیلت مداح رسول حضرت حافظ قاری نسیم اختر صاحب قبلہ محبی گرامی وقار لائق صد احترام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ قاری محمد عارف رضا صاحب قبلہ استاد دارالعلوم جامعہ رضا مصطفیٰ محروم التحا جملہ صابعین حضرات بزرگوں دوستوں نوجوانوں ساتھیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومقيم لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي صدق الله الذي صدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام باعث تخلیق عالم فخر انسانی محمد مصطفیٰ محبوب اجنا روح قرآنی وقار نسل آدم تھا نبوت کا تیری مقصد تیرے اصلاح پر نازا جہان حسن انسانی دلیل عظمت حق پیکر برہان یزدانی چراغ عرش اعظم شمع بزم فضل ربانی سراج الانبیاء خورشید افلاک حقائق کی وجہ تیرے لیے ہے نعرہ معظم و شانی فقیری میں امیری کی ادائیں تو نے دکھلائی غریبی میں چٹائی بن گئی اورنگ سلطانی واللہ احد کی جاویداں تفسیر کرنے کو نواسوں سے تیرے سیکھے کوئی آداب قرآنی تیری زلف عقیدت کے اسیروں میں نظر آئے معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کو سکھایا تھا تیری چشم کرم میں حسن آئین جہاں بانی رموز کنتو کنزن کا حقیقی راز داتو ہے ازل سے تا ابد اللہ کا فیض رواتو ہے اس پیغمبر اسلام شفیع روز شمار محبوب پروردگار محبت وحی الہی زینت عرش کی بلیائی اندھی آنکھوں کی ضیا بند کانوں کے جلا بند دلوں کے رہنما ہم غریبوں کے آقا اور ساری کائنات کے دلار گردوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو ترانے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے یتیموں کو گلے سے لگانے والے بیواؤں کو زندگی بخشنے والے حضور احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں محبت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصول خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کشا ہے رنگوں کو آب و ہوا سب سے الگ
दिल खुशा है रंगो बो आबो हवा सबसे अलग है नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग दिल खुशा है रंगो बो आबो हवा सबसे अलग है नबी के शहर अक़दस की फिजा सबसे अलग और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत अलीमा सादिया सबसे अलग और भी कुछ औरतें मक्के में आई थी मगर आपकी किस्मत अलीमा सादिया सबसे अलग गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम हैं शहीदों में जनाबे हंज़ला सबसे अलग हैं शहीदों में जनाबे हंज़ला सबसे अलग। और आप खामोश नहीं रहेंगे। तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए उनमें इसकी आवाज थोड़ी कम रखिएगा। हम इतनी आवाज पे तकरीर नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये आपने नजदीक रखा है, इसकी कम कर दो, वो चालू रहे। तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। आज हिंदुस्तान की जमीन पर खासकर हम सुन्नियों पर हमारे इमाम अहले सुन्नत सरखैले इश्क मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेली हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान का बड़ा एहसान है कि हम और आप बैठ करके, चाहे वो बड़ा गांव हो चाहे वो छोटा गांव हो, कहीं भी हो, हमारी मस्जिदें हों मदरसे हों, हम और आप दिल खोल करके अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर बैठकर दिल खोल कर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर सकते हैं। ये एहसान है आला हजरत का। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जात है कि जिन्होंने इश्क़ रसूल के तराजू में हर चीज को तौल करके ये बता दिया कि हमारी जिंदगी, हमारा जीना, हमारा मरना, जो कुछ हमें मिल रहा है या मिलेगा, सारी चीजें ये अल्लाह अपने महबूब के सदके में हमें दे रहा है। आपने अपने एक शेर में कहा भी है कि लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। लावा रब्बिल अर्श, अल्लाह के सिवा सारी कायनात में जो कुछ है, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। और आपने खुल करके इजहार किया, नियामतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नियामतें बांटता जिस्म तो वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। और आपने जो वालहाना बेपनाह अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया, आपने कहा बरमला कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आप अगर मेरी बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप ये ना घबराएं कि आप हमारी आपकी पहली मुलाकात है, हमारा चेहरा आपके लिए नया है, आप हमारे लिए नए हैं। लेकिन मोमिन को किसी के लिए नया नहीं होता है।
اور انشاءاللہ ہماری کوشش، آپ اس سے قطعی نہ گھبرائیں، ہم نہیں گھبرا رہے ہیں تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ کے تو ہم مہمان ہیں، آپ کے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، جب ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ آپ 4 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں یا 20 آدمی ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ جلسہ رسول ہے، جتنی دیر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے اور اس محفل میں ہمارے بولنے اور آپ کے سننے میں اگر کوئی تبدیلی آ جائے تو سمجھو کامیابی ہے۔ بھوسا جمع کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ لاکے صرف بھسیلا بھرنے سے کیا فائدہ ہے کہ فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں اور جلسہ خراب کر کے چلے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں تو زیادہ کھا کے آتے ہیں اور پھر وہ منہ بائے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو جمائی پہ جمائی آتی رہتی، ہاں ان کو بار بار استنجا لگے، بار بار ان کو جانا پڑے اور جلسے کا موڈ خراب کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر ہم بیٹھے زندہ دلی کا ثبوت دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ ہم اپنے جو ہم پر جن کی ذمہ داری ہے اور جو بزرگ ہمیں ہر بلاؤں سے بچاتے ہیں، ہم لوگ جو عائش کرتے ہیں، آج چاہے بہرائچ ضلع ہو، چاہے سراوستی ہو، تو الگ ہے، ورنہ چاہے پورا ایک علاقہ ہو، ہم لوگ جو یہاں گلچھڑے اڑا رہے ہیں، یہ احسان ہے سرکار غازی پاک کا۔ اگر ان کے خون کے قطرے نہ بہے ہوتے تو ہم لوگ بھی وہی کر رہے ہوتے۔ یہ احسان ہے، زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، جو ہم اور آپ یہ ہمارے آپ کے وہ چولہے جل رہے ہیں نا، یہ احسان ہے ان شہیدوں کا جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ہم اور آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، جس طرح سے ملک جب چین کی نیند جب کب سوتا ہے، جب ہمارے ملک کا نوجوان فوجی جب بارڈر پہ وہ پہرے داری کرتا ہے تو پورا ملک چین کی نیند سوتا ہے۔ ایسے یہ سنی مسلمان کب چین کی نیند سو رہا ہے؟ جب ہمارے آقاؤں نے اپنے جان کی قربانی دی ہے، آج ہم اور آپ سوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، مساجد ہوں، مدارس ہوں، یہاں جو کچھ بھی ہے تیرا ہی تو فیضان ہے غازی۔ فقیر آئے غنی جائے، فقیر آئے غنی جائے، مریض آئے شفا پائے۔ تو صرف لیا گٹا لینے کے لیے درگاہ جاتے ہیں، گئے کھائے اور چلے آئے۔ ہم لوگ میلہ دیکھنے جاتے ہیں، ہم لوگ صرف میلہ دیکھنے جاتے ہیں، اور جو قوم کے نوجوان ہیں انہیں کون سمجھائے گا؟ ہمارے قوم کا جو بگڑا ہوا نوجوان ہے، جن کو صرف دھڑوے اور چھکے اور پتوریا پسند ہیں، انہیں کون سمجھائے گا؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ پر کوئی آسیب ہے تو تعویذ سے بھلا ہو سکتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، تقریر ابھی نہیں شروع کی میں نے۔ اگر آپ پر یا ہم پر کوئی آسیب ہے، تعویذ سے بھلا ہو سکتا ہے۔ کسی کا اتارا ہے، تعویذ سے بھلا ہو جائے گا۔ نظر بندی ہے، تعویذ سے بھلا ہو جائے گا۔ کسی نے کچھ کر دیا ہے، خدا نہ کرے، تعویذ سے فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی آپ کو کہیں دہشت خوف دل میں بیٹھ گیا ہے شیطان کا، تعویذ سے بھلا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ پر 3 چیزیں ہیں تو کسی تعویذ سے، کسی دعا سے آپ کا بھلا نہیں ہوگا۔ ایک تو کسی کی بد دعا اگر لگی ہو تو آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کی بد دعا لگی ہو، کسی سے مراد کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو یا ہمارے ماں باپ ہو یا اساتذہ ہو، اگر ان کی بد دعا ہمیں لگی ہے تو آپ تعویذ کا بینر بنا لیں، کبھی آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی کی آہ لگی ہے آپ کو تو آپ چاہے جتنی ترقی کر جائیں، آپ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کیسے؟ اگر ہم نے کسی بچے کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے اپنے بھائی کے حق کو دبا لیا ہے، دنیاوی دبدبے کے خاطر اگر ہم نے بھائی بہنوں کا حق دبا لیا، 1 انچ بھی زمین دبا لیا، اور اگر ہمارا بھائی کمزور ہے اور اگر اس کے
بچوں کی آہ لگی ہے تو ہمیں مرنے سے پہلے پہلے وہ تباہی کا منظر دیکھنا پڑے گا، وہ تعویذ سے بھلا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کی ناجائز زمین دبا لی ہے، ہم نے کسی کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہے، کسی یتیم کو ہم نے مارا ہے، کسی بیوہ کو ہم نے ستایا ہے، کسی غریب کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، تو یہ تو رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں جو دین کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پروردگار فرماتا ہے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں جو دین کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے، یتیموں کو دھکے دے رہا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے منع کر رہا ہے، اپنی نماز کو برباد کر رہا ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو اپنی نمازوں میں دکھاوا کرے، اپنی نمازوں میں ریاکاری کرے۔ الذین هم یراؤون، ان کے لیے دکھاوا ہی دکھاوا ہے، ان کے لیے خرابی ہے۔ ویمنعون الماعون، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے منع کر دے۔ اگر ہم نے کسی میں میری بات سن، مجھے دیکھ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، اچانک آیا ہوں، میں کھانا کھا کے ہاتھ دھو کے اٹھا ہی تھا، آج بڑا سکون تھا حاجی صاحب کہ آج گھر پہ ہوں۔ ہاں ہم 29 تاریخ کو آئے ہیں جام نگر سے، اور اس دن سے ایک دن بھی ٹھنڈی روٹی گھر کی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آج بڑا سکھ تھا کہ گھر پہ کھا رہے ہیں، بچے بھی خوش تھے کہ آج گھر کے ذمہ دار گھر ہی پر ہیں، بڑے سکون سے بنین ونین پہنے بیٹھے تھے، عشاء کی نماز ہو گئی تھی، کھانا کھائے تھے، بیٹھے تھے، ہاتھ دھل رہے تھے، ہمارے محب مکرم قاری صاحب کا فون آ گیا، حضرت چلیے، میں نے کہا آپ چلیے، تو جو سن کے ہم آئے وہ ہم ہی جانتے ہیں، آپ مجھے دیکھیں، ہاں یہ ہم لوگوں کی زندگی اسی میں پار ہو جائے گی، اور حاصل ہونے والا کچھ چند باتیں ہیں آپ سنیں بہرحال۔ تو جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، اگر کسی کا ہم نے حق دبا لیا ہے، جو لوگ تھوڑے دن کے لالچ کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی ہم کامیاب ہیں، ہم نے کسی کی زمین دبا لیا ہے، اگر ہمیں یتیموں کی آہ لگی ہے تو ہمیں مرنے سے پہلے پہلے وہ تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ اگر ہم نے کسی غریب کا دل دکھایا ہے تو ہمیں تکلیف جھیلنی پڑے گی۔ اگر ہم نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آج ہمارے قوم کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، ہمارے پاس ہمارے آگے پیچھے حوالی موالی گھومتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بنگلہ بنا ہوا ہے، ہمارے دروازے پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ہمارے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں، زمانہ ہمیں سلام کر رہا ہے، گاؤں ہماری پوجا کر رہا ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے جس کے خاطر انسان ان چیزوں کو پڑھ کر کے بوکھلا جاتا ہے، حالانکہ وہ احکم الحاکمین رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے، راج اس کا ہے، راج اس کا ہے، ساری حکومت اس کی ہے۔ یہ تو ہلدی کی گانٹھ لیے پنساری ہم بنے بیٹھے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہمارا خیال ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہم بھلے ہمارا گھر بھلا، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس شہرت ہے، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم کسی چیز کی بات نہیں مانیں گے، اذانیں ہو رہی ہیں ہم سوتے رہتے ہیں، نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم بھاگتے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ایسے گزر جائے گی، ایسے نہیں گزرے گی۔ پروردگار فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے، ساری حکومت اس کی ہے، ساری خدائی اس کی ہے، ساری بندگی اس کی ہے، سارے حکومت راج اس کا ہے۔ چند چیزیں اگر ہم دیکھ لیں، اگر انگلی پہ گر کر کے دیکھ لیں، چاند اس کے حکم کا تابعدار ہے، چاند طلوع ہوتا ہے بڑھتا ہے گھٹتا ہے بڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے طلوع ہوتا ہے بلند ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، دریا کی روانی دیکھیں، پہاڑوں کی بلندی دیکھیں، جنگلات کی ہریالی دیکھیں، دریا کی موجوں کو دیکھیں، موجوں کی طغیانی کو دیکھیں، دریا کی گہرائی کو دیکھیں، پھولوں کی خوشبو کو دیکھیں، پھولوں کے باغات کو دیکھیں، سارا زمانہ اسی کے تابع ہے، سارا زمانہ اسی کی غلامی کر رہا ہے، سارا زمانہ اسی کا نام لے رہا ہے، سارا زمانہ اسی کے دم پہ روز اٹھا رہا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں، ہمارے بدن کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم کا تابع ہے، ہمارا اختیار ہمارے بدن پہ نہیں ہے، ہمارا اختیار ہمارے
ہمارے بدن کا ایک ایک بال اس کے حکم کا تابع ہے. اگر 10-15 دن ہو جائیں ہم یہ چہرے داڑھی کے بال اتنا صحیح کراویں تو یہ بال بڑھنے لگتے ہیں. ہم ان بالوں کو بڑھنے سے نہیں روک سکتے ہیں. جب تک کہ بچپنا تھا چہرے پہ کوئی بال نہیں تھے, جوانی آئی بال آ گئے, بریک ہو گئے. اب اس کے بعد میں جیسے عمر بڑھنے لگی بالوں میں سفیدی آ گئی. پتا چلا کہ یہ بالوں پہ حکومت ہماری نہیں ہے بلکہ یہ بھی ان پر بھی کسی کی حکومت ہے. ہمارے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے. آنکھ کی روشنی کو دیکھ لیجئے, جب اس کی مرضی ہے تو ہمیں نیند آ رہی ہے, جب اس کی مرضی ہے تو ہمیں بھوک لگ رہی ہے, جب اس کی مرضی ہے تو ہمارے بدن میں بخار آ رہا ہے, جب اس کی مرضی ہے تو ہمیں ہچکی آ رہی ہے. اس نے ہمیں تمہیں روزگار دیے ہیں, ہمارے جسم کو بنایا ہے. وہ اس نے جن نعمتوں سے نوازا ہے, کان کے ہڈیوں میں سننے کی طاقت دی ہے اور اس کے علاوہ ناک میں سونگھنے کی طاقت دی ہے, زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے, پیر میں چلنے کی طاقت دی ہے, ہاتھ میں کمانے کی طاقت دی ہے اور پاگل نہیں بنایا ہے. طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور نواز کر کے اس نے بتا دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا میری دی ہوئی نعمتوں کی شکریہ ادا کر, وَلَا تَكْفُرُونَ نافرمانی نہ کر. اور جب تم میری نعمتوں کی شکریہ ادا کرو گے تو سورہ فرقان میں پروردگار فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کی شکریہ ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتیں اور بڑھا دیں گے, ہم تمہاری نعمتیں اور بڑھا دیں گے. تو اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد میں اس نے ساری نعمتوں سے نواز دیا. پھر وہ پروردگار فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں بادشاہی ہے, ساری حکومت اس کی ہے, ہر چیز پر وہ قادر ہے. تو اس نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے, اس نے ہمیں یہ جوانی کیوں دی ہے, اس نے بڑھاپا کیوں دیا ہے, اس نے یہ زندگی کیوں بخشی ہے. تو وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے تمہیں زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم نے کون بہتر عمل کر کے ہماری بارگاہ. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ہم اور آپ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ بھڑووں کا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں ملی ہے. یاد رکھیں ایک دن یہ سانس بند ہو جائے گی, جا کے دیکھ لیں قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے مٹے, نامیوں کے نشان کیسے کیسے. ذرا سی آئی ہچکی دنیا سے چل دیے, باپ بیٹھا ہے بیٹا جا رہا ہے, ماں زندہ ہے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ہم اور آپ اپنے چند سکے پہ پھولے نہیں سما رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے, ہم بڑا چندہ لکھوا دیں گے, ہماری بخشش ہو جائے گی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. پروردگار فرماتا ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے, خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں میں عیب تلاشتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. لِلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, اور جنہوں نے مال کو گن کے رکھا ہے, مال کو گن کے رکھا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں دولت ہمیں بچا لے گی, ہمیں عذاب قبر سے بچا لے گی. تو پروردگار فرماتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ, وہ اس گمان میں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. آگے رب فرماتا ہے كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں جہنم کے ایسے گرم کنڈے میں ڈالیں گے کہ جہاں پر جہنم کی آگ تمہارے بھیجوں میں چڑھ جائے گی اور تمہیں آگ کے کھمبوں سے جکڑ کر کے باندھ دیا جائے گا. یہ تو قرآن موجود ہے ہمارے سامنے. یہ تو کہانی ہے, یہ نہیں کہ کوئی کہانی بیان کر کے چلے جائے. آپ کنزُل ایمان کھول کر کے دیکھیں اور پڑھ کر کے دیکھیں, احساس ہو جائے گا. ہمارے امام اعلیٰ حضرت سرکار نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے. وہ فرماتے ہیں اندھیری رات ہے, غم کی گھٹا نسیاں کی کالی ہے, دل بے کس کا انصافت میں آقا تو ہی والی ہے. نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے, نبی امت کا حامی ہے, خدا بندوں کا والی ہے. اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پار آتا ہے یہ تو دل کی اجالی ہے, زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ غائب کا
पाँव मुसीबत झेलने वाले तेरा अल्लाह वाली है। अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर, कहाँ सोया मुसाफिर हाय कितना लावाली है। समी तपती कटीली राह भारी बोझ उठाए पाँव मुसीबत झेलने वाले तेरा अल्लाह वाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उठता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। तो हमारी जिंदगी के ये दौर होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में कामयाब रहे, हमारी आखिरत भी संवरी रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम गुनाहों से तौबा करते रहे, हम किसी का दिल न दुखाएं। तो जो मैं आपके जहन में बात डाल रहा था कि अगर ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में शामिल है तो ना कोई हमें ताबीज बचा पाएगी, ना कोई बाबा हमें बचा पाएगा, ना कोई चाहे वो अंगारा पीर हो, चाहे वो चिंगारा पीर हो, चाहे वो मौसमी पीर हो, उनसे कोई भला होने वाला नहीं है। इनका तो हाल ये है कि खुद तो डूबे हैं सनम यार को ले डूबेंगे, ये आते हैं खाते हैं चले जाते हैं, इनसे कोई भला नहीं होने वाला है। अगर शरीयत मुस्तफा की पाबंदी हमारे अंदर नहीं है, अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है, अगर रोजे की पाबंदी नहीं है, अगर शरई दायरे में हमारी जिंदगी नहीं है, तो बाबा हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी के दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए और जो लोग दुनिया में हमारी हाँ मिलाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, हमें कोई किसी का नहीं है। जो लोग हमारे होते हैं उनका हाल ये होता है कि मुट्ठियों में खाक भर के दोस्त लाए वक्त मर जिंदगी भर दोस्ती का ये सिला देने लगे और बात मरने के कोई देखने वाला नहीं होता, शम्मा भी जलाओ तो उजाला नहीं होता। हमारी ये जिंदगी का दौर होता है। तो अगर हमने किसी की बद्दुआ ली है तो हमें कोई बचा नहीं सकता है, ना कोई ताबीज बचा पाएगी, ना कोई हमारा ना ही कोई ढूंढी पीर बचा पाएगा। अगर हमने किसी की आह ली है तब भी हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जो तीसरी बात जो मैं बता रहा था वो ये कि जो हमारे कौम का नौजवान सोचता है कि चलो मेले जाना है, हम मेला देखने जाना है, बहरे शरीफ जाना है, बेशक बहरे शरीफ जाना, सरकार गाज़िए पाक के आस्थाने पे हाजिरी दे। अरे ये वो आस्थाना है कि फकीर आए कहीं जाए मरीज आए शिफा पाए, फकीर आए कहीं जाए मरीज आए शिफा पाए। तेरे दरबारे अली की ये अदना शान है गादी। तेरी गलियों में देखा है जनाबे खिज़्र को अक्सर, तेरी गलियों में देखा है जनाबे खिज़्र को अक्सर। न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गादी, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गादी। जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गादी। जो हमारे इलाके के नौजवान होते हैं वो तो सिर्फ हरामखोरी करने के लिए जाते हैं, फिर कहते हैं जब हम पर कोई अदाब आता है, जब हम पर कोई बला नाज़िल होती है तो हम कहते हैं कि फला बुजुर्ग ने हमारी मदद नहीं की है, फला ने हमारी मदद नहीं की है, फला ने हमारी मदद नहीं की है। हमने गाज़िए पाक के लिए क्या किया है? सरकार गाज़िए पाक ने तो अपनी उठती हुई जवानी को इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया। आज उनके खून की बदौलत हमारे इलाके में सुर्खी पाई जा रही है। अगर उनके खून का एहसान है, उनके खून का एहसान है कि हमारे महल्लों में मस्जिदें बनी हुई हैं, हमारे गाँव में मदरसे बने हुए हैं, हमारे बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर सरकार गाज़िए पाक बहरा शरीफ की जमीन पर आपका कीमती खून न बहा होता तो न जाने हम कहाँ होते, हमारी दास्तां कहाँ होती। ये तो एहसान है सरकार गाज़िए पाक का कि जिन्होंने अपनी उड़ती हुई जवानी को राह खुदा में कुर्बान किया है और कुर्बान करने के बाद में उन्होंने दीन के खातिर अपनी जिंदगी को लुटा दिया है। आज हम मेला देखने का बहाना बना लिए हैं। हाल ये है कि हर कोई जा रहा है और हम ही नहीं जाते हैं मेले में, बल्कि वहाँ अल्लाह के नेक बंदे भी आते हैं। अगर हमने वहाँ जाकर के बदमाशी की, अगर वहाँ जाकर हमने हरामखोरी की, तो अगर किसी की नजर पड़ गई तो याद रखो ज़माना एक तरफ रहेगा, तुम कभी आबाद हो ही नहीं सकते। जो लोग हरामखोरी करने जाते हैं मेलों में, ये उनके लिए पैगाम इबरत है। सरकार गाज़िए पाक का आस्थाना इसलिए नहीं है, वो हमारे आका है, उनके खून का एहसान है कि हमारे सरों पे टोपियां सर, हमारे बच्चों की जिंदगी सलामत है। हम अपने बच्चों को परदेश में यहाँ से पानी भेजते हैं, यहाँ से मिठाइयाँ भेजते हैं और ये कह करके भेजते हैं मेरे लाल ये तेरे लिए गाज़िए पाक के आस्थाने का तबर्रुक है, तू सिखाएगा शिफा मिलेगी। ये बदमाशी करने के लिए मेला बना है। हमारे कौम का नौजवान जाता
جاتا ہے، بدماشی کرنے کے لیے جاتا ہے، میلہ دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتے رہے گا، اس کے عذاب کے کوڑے پڑتے رہیں گے، اور جب اس کے عذاب کے کوڑے پڑتے رہیں گے تو دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ یہ عرس منشا ہے۔ یہ کبھی ہم لوگ تو فاتحہ بھی پڑھنے نہیں جاتے ہیں، پورا مہینہ پورا سال گزر جائے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کبھی زندگی میں نہ جائیں، تو جب محلے میں چیچک کی بیماری پھیل جاوے، زیادہ لوگ مرنے لگے، اچانک کوئی وہ کورونا کی طرح کوئی بیماری پھیل جائے تو وہ عورتیں کچھ نفل و فل مان دیتی ہیں اور وہ میٹھا کھانا وانا بنا کر درگاہوں پہ لے کے چلی جاتی ہیں۔ ہم لوگ تو صرف میلہ دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے، ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور یہ اپنے رب کے بندوں کی پہرے داری کیا گیا۔ اب اگر ہم گاؤں پر کوئی بلا آوے، ملنگ شاہ آرام کر رہے ہیں، وہ ہمیں کیوں بچائیں گے؟ وہ ہمیں کیوں بچائیں گے؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے ہم نے کچھ کیا ہو تو وہ ہمیں بچائیں۔ جس طرح رب فرماتا اپنے پاک کلام میں، مجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری پکار سنتا بھی ہوں اور تیری دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ تین باتیں، مجھ سے مانگ، میں تیری پکار سنتا ہوں، تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ مجھ سے مانگ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے مجھ سے مانگ، لیکن شرط یہ ہے، آگے رب نے خود بیان فرما دیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پہلے میری مانو، پہلے میرا حکم مانو، ہم پھر تمہاری ساری باتیں مانیں۔ ہم نے رب کا کون سا حکم مانا ہے؟ وہ ہماری کیوں دعا قبول کرے؟ وہ ہماری کیوں فریاد سنے؟ اگر ماننا ہے تو قرآن شریف پڑھ کر کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم آیا، یا اللہ کے خلیل ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3000 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور 3000 سال کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب آپ کی نسل میں آئے، نسل اسحاق علیہ السلام میں آئے، نسل اسماعیل میں ہمارے آقا جلوہ گر ہوئے، سارے اب آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 80 سال کی عمر میں حکم دیا کہ ختنہ کرے، آپ فوراً تیار ہو گئے، آپ نے ختنہ کیا۔ 110 سال یا 109 سال یا 103 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ سورہ مائدہ میں یہ عنوان ہے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ میرے خلیل اب ہجرت کرو، میرا حکم یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کو اسماعیل کو لے جاؤ، مکے کی پہاڑی میں چھوڑاؤ۔ حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کو لے کر کے حضرت ابراہیم پیغمبر چلے، مکے کی پہاڑی میں چھوڑائے، اللہ کا حکم ہوا۔ پھر چند سالوں کے بعد جب ملاقات ہوئی، پھر حال یہ ہوا، رب نے حکم دیا کہ میری رضا کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے مینا کے میدان میں آؤ۔ یہ عنوان سورہ صفات میں آیا، فلما بلغ معه السعي اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل پیغمبر سے کہا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا، میرے ابا حضور، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ کا گزریے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، آپ مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو گیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے میدان مینا میں چلے گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے لیے گھر بناؤ، اللہ کے لیے آپ نے خانے کعبہ کو تیار کر دیا۔ اب جب ساری بات انہوں نے مان لی، جب ساری بات رب کی مان لی، اب غیب سے آواز آئی، میرے ابراہیم اب مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو حضرت اسماعیل نے جو دعا مانگی، حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی، حضرت اسماعیل نے آمین کہی۔ وہ سارے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ سورہ بقرہ پڑھ کر کے دیکھیں، سورہ ابراہیم پڑھ کر کے دیکھیں، سورہ مائدہ پڑھ کر کے دیکھیں، سورہ طٰہٰ پڑھ کر کے دیکھیں، سورہ انعام پڑھ کر کے دیکھیں۔ ان ساری سورتوں میں اللہ رب العزت نے سورہ حج پڑھ کر کے دیکھیں، ان ساری سورتوں میں دعائے ابراہیم کو رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ جب ساری بات اللہ کی وہ مانتے گئے،
अब गैब से आवाज आई, मेरे खलील अब मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। जब हजरत इब्राहिम की बारी आई तो आप काबे की दीवार से लिपट जाते हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल पैगंबर को बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं, अब मेरे बेटे सुनो, अब रब ने मुझे हुक्म दे दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं अल्लाह से मांगू। अब जो मैं दुआ मांगने जा रहा हूँ अब तुम उसमें आमीन कहते रहना। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल पैगंबर के लिए कह रहे हैं, हमारे आका अभी जमाने में आए नहीं है, अभी 3000 साल का फासला है, लेकिन काबे की दीवार से लिपट करके हजरत इब्राहिम ने जो दुआ मांगी, आप अर्ज करते हैं मौला हमने तेरी सारी बातों को मान लिया है, अब बारी मेरी है, हम तेरी बारगाह में ये दुआ मांग रहे हैं कि मौला अपने आखिरी नबी को हमारी नस्ल में पैदा फरमा दे, हमारे आखिरी नस्ल में पैदा फरमा दे। गैब से आवाज आई, अये मेरे खलील मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर लिया है। रब फरमाता है उजीबु दावत ताई इज़ादानी, मेरे बंदे मुझसे मांग, मैं तेरी दुआ कबूल करता हूँ, मैं तेरी फरियाद सुनता हूँ, लेकिन शर्त यह है फलयस्तजीबू ली, पहले मेरा हुक्म मानो, पहले मेरा हुक्म मानो। जब उसका हुक्म मान लेंगे, हमने मलम शाह का कौन सा हुक्म मानना है? हम तो बैठ के सिर्फ पंचायत करते हैं,